بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی سعی لا حاصل، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈووکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 1 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ موسم نے اچانک ہی کروٹ لی تھی، اس کے ساتھ ہی معمولات زندگی میں بڑا خوشگوار بدلاؤ دیکھنے کو ملا تھا۔ راتوں رات ہی گرم کپڑے نکل آئے تھے، سویٹرز، جیکٹس، ٹوپیاں، دستانے اور دیگر ملبوسات کی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ کراچی میں موسم سرما نہایت ہی مختصر مدت کے لیے پڑاؤ ڈالتا ہے، اسی لیے اس شہر کے باسی گرم ملبوسات کے شوق کو پورا کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ ایسی ہی ایک ٹھنڈی ٹھار سپہر میں آفس پہنچا تو لابی میں 3-4 افراد میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ میں سر کی خفیف سی جنبش سے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے چیمبر کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے اپنے مخصوص کمرے میں قدم رکھا تو یخ بستگی کا احساس ہوا۔ خوشگوار ٹھنڈک نے میرے جسم کے کھلے حصوں پر خشک بوسے دے ڈالے تھے۔ بے اختیار میری نگاہ ایئر کنڈیشنڈ کی جانب اٹھ گئی۔ اے سی آف تھا۔ میں اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری جانب میری سیکرٹری ناہید تھی۔ میرے ہیلو کے جواب میں اس نے خوش اخلاقی سے استفسار کیا، سر، فیصل صاحب 1 گھنٹے سے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، انہیں اندر بھیج دوں؟ ضرور بھیج دو، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اللہ کی بندی، اس سے پہلے یہ بتاؤ میرے آفس کے سٹاف میں سب سے زیادہ گرمی کس کو لگتی ہے؟ اوہ، ناہید کی متاسفانہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ شوکت نے غلطی سے میرے کمرے کا اے سی آن کر دیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے بند کروایا تھا۔ ناہید کو میرے پاس کام کرتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن بہت کم وقت میں اس نے آفس کو اور میرے معاملات کو سنبھال لیا تھا۔ وہ نہایت ہی سمجھدار اور موقع شناس لڑکی تھی۔ اس مختصر سی مدت میں میں اس کی ذہانت اور معاملہ فہمی کا قائل ہو گیا تھا۔ ابھی میں نے اس سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ گرمی کس کو لگتی ہے، اور ناہید فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ شوکت علی کا تعلق ضلع ملتان سے تھا، اسے بھی میرے پاس چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ وہ گھر سے بھاگ کر کراچی آیا تھا۔ میں نے ملتان سے اس کے گھر والوں کو کراچی بلا کر ان کے درمیان پائی جانے والی ناراضگی دور کروا دی تھی، اور اب سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ یہ ایک نہایت ہی دلچسپ اور سبق آموز قصہ ہے، جس کا ذکر میں پھر کسی اور موقع پر کروں گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ آفس بوائے شوکت علی کو زیادہ گرمی لگتی تھی، با الفاظ دیگر سردی بہت کم محسوس ہوتی تھی۔ تاہم میرے چیمبر کا اے سی آن ہو جانے میں اس کی غلطی سے زیادہ معمول کا دخل تھا۔ وہ روزانہ یہ کام کرتا تھا، چنانچہ عادتاً آج بھی اس نے معمول کے مطابق اے سی آن کر دیا ہوگا۔ 2 روز پہلے تک یہ اے سی بڑی باقاعدگی کے ساتھ چلایا جا رہا تھا۔ فیصل نامی اس کلائنٹ کی عمر 45 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ متناسب جسم کا مالک اور ایک دراز قامت شخص تھا۔ رنگ گندمی اور آنکھوں سے سادگی کا اظہار ہوتا تھا۔ فیصل نے شرعی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ پتلون اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ شرٹ کے اوپر اس نے گرم جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ خاصا الجھا ہوا اور پریشان نظر آتا تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اپنی میز کے ساتھ رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیے۔ اس نے تشریف رکھ دی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے اس کی آمد کی غرض و غایت کے بارے میں دریافت کیا تو وہ گہری سنجیدگی سے بولا، وکیل صاحب، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ تو آپ شکل ہی سے لگ رہے ہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میرے پاس آنے والے افراد کو کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ بہرحال، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بٹ صاحب نے آپ کی بہت تعریف کی تھی، وہ بدستور سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میں اپنے مسئلے کے سلسلے میں پہلے بھی 2-3 وکیلوں کو آزما چکا ہوں، لیکن یہ معاملہ جہاں سے چلا تھا ابھی تک وہیں کھڑا ہے۔ آپ کن بٹ صاحب کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یونس بٹ صاحب، اس نے جواب دیا۔ یونس بٹ کا تعلق شو بزنس سے تھا، میرے اس کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ میں نے اسبات میں گردن ہلائی اور کہا، ٹھیک ہے فیصل صاحب،
اب ذرا آپ مجھے اپنے اس معاملے کے بارے میں بتا دیں جو ابھی تک ایک ہی جگہ پر کھڑا ہے، اور اس معاملے کو کسی کنارے لگانے کی غرض سے آپ میرے پاس آئے ہیں۔ مجھے میری بیٹی چاہیے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے آپ کی بیٹی کہاں چلی گئی ہے؟ عائشہ اپنی ماں کے پاس ہے۔ عائشہ یقیناً آپ کی بیٹی کا نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ وہ اگر اپنی ماں کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کی بیوی کے پاس ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سپاٹ آواز میں بولا، جی ہاں، فی الحال اس کا یہی مطلب ہے۔ اور آپ کی بیوی کہاں ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ اپنی ماں کے پاس ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں کہا اور کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے اضافہ کیا، تو یہ گھریلو ناچاکی کا معاملہ ہے۔ آپ کا اندازہ درست ہے وکیل صاحب، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، لیکن میں ہے کی جگہ تھا استعمال کرنا چاہوں گا، گویا گھریلو ناچاکی سے معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ جی ہاں، ایسی ہی صورتحال ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کاغذ پر قلم گھسیٹتے ہوئے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اپنی 2 سالہ بیٹی عائشہ، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ صرف بیٹی یا بیٹی اپنی ماں سمیت؟ صرف بیٹی، وہ پوری قطعیت سے بولا۔ اوکے، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، فیصل صاحب آپ مجھے ان حالات سے آگاہ کریں جو آپ کی بیوی اور بیٹی کو آپ سے دور لے گئے ہیں۔ میں جب تک آپ کی کہانی نہ سن لوں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک ہے جناب، اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ آئندہ 30 منٹ میں فیصل نامی اس شخص نے مجھے اپنے پیش آمد حالات و واقعات کے بارے میں جو کچھ بتایا، میں اس سے غیر متعلق اور غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ عدالتی کارروائی کے آغاز سے قبل آپ بھی اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ فیصل ایک تعلیم یافتہ اور صاحب حیثیت شخص تھا۔ وہ ایک بینک میں باعزت پوسٹ پر کام کر رہا تھا اور اپنے سٹاف کے درمیان آفیسر کہلاتا تھا۔ اس کا عہدہ مینیجر کے بہت قریب تھا۔ وہ گلشن اقبال میں اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ 2 کشتیوں کا مسافر ہمیشہ پریشان اور مسائل زدہ رہتا ہے، سو فیصل بھی ایک ایسے ہی گھمبیر مسئلے سے دوچار تھا۔ جب یہ کیس مجھ تک پہنچا اس وقت فیصل کی شادی کو لگ بھگ 15 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ اپنی بیوی فرزانہ سے بے انداز محبت کرتا تھا، فرزانہ بھی اسے بہت چاہتی تھی۔ اس مختصر سی فیملی کو کسی بھی نوعیت کی مالی تنگی کا سامنا نہیں تھا، بس ان کی زندگی میں ایک ہی کمی، ایک ہی غم تھا، اولاد سے محرومی کا روگ۔ شادی کو ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی فرزانہ کی گود ہری نہیں ہو سکی تھی۔ چونکہ کسی قسم کی معاشی پریشانی نہیں تھی، لہٰذا علاج معالجہ کے ذیل میں انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ مختلف ڈاکٹروں کے کلینکس اور ہسپتالوں کے چکر کاٹنے کے بعد وہ صبر شکر کر کے بیٹھ گئے تھے۔ ڈاکٹروں کا متفقہ فتویٰ یہی تھا کہ دونوں میاں بیوی میں کسی طرح کا کوئی میڈیکل نقص نہیں، بس قدرت ہی کی طرف سے دیر ہے۔ وہ مشیت خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر کے خاموش بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ باہمی انسیت نے دونوں کو ایک مضبوط رشتے میں باندھ رکھا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ کم و بیش 4 سال پہلے ان کی زندگی میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ اس بھونچال کا نام سفینہ تھا۔ سفینہ ایک ایسے آفس میں کام کرتی تھی جہاں بینک کے کام سے فیصل کا اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ سفینہ دلکش نکوش کی مالک اور قبول صورت لڑکی تھی۔ وہ خوبصورتی میں فرزانہ کی پاسنگ بھی نہیں تھی، مگر اس کا کیا کیجیے کہ فیصل بہت تیزی سے اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد دونوں کو بڑی شدت کے ساتھ یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ لڑکی اور لڑکا یا مرد اور عورت جب ایک دوسرے کی الفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اگلا مرحلہ یقیناً شادی کا ہوتا ہے۔ یہ بھی قربت اور تعلقات کے حوالے سے اسی خطرناک زون میں داخل ہونے والے تھے۔ فیصل اپنی خواہش اور سفینہ کی مرضی سے بخوبی آگاہ تھا۔ ایک روز جب وہ پرسکون ماحول میں بیٹھے راز و نیاز کر رہے تھے کہ فیصل نے گہری سنجیدگی سے کہا، سفینہ، میں شدت سے اپنی زندگی میں تمہاری کمی محسوس کرنے لگا ہوں۔ کمی؟ سفینہ نے حیرت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تو تمہارے آس پاس ہی رہتی ہوں، پھر کمی کا ایسا احساس کیوں؟ میں نے زندگی میں تمہاری کمی کی بات کی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔
یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے بہت قریب ہو، لیکن معاشرتی طور پر تم میری زندگی کا حصہ نہیں ہو۔ تو بنا لو نا مجھے اپنی زندگی کا حصہ، سفینہ اٹھلا کر بولی۔ تمہیں روکا کس نے ہے؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو میرے گھر والوں کو بھی اس نیک کام سے مسئلہ نہیں ہوگا۔ سارا مسئلہ تو میری جانب ہے۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ کیسا مسئلہ فیصل؟ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس نے پوچھ لیا۔ فیصل نے گہری نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم تو جانتی ہو سفینہ، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں شادی شدہ ہوں۔ ہاں جانتی ہوں، وہ سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ جانتی ہو پھر بھی سمجھ نہیں پا رہی ہو؟ اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ اگر تم شادی شدہ ہو تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی تمہیں بتا چکی ہوں۔ میں فرزانہ کے ہوتے ہوئے بھی تمہاری زندگی میں آنے کو تیار ہوں، لیکن شاید فرزانہ اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوگی۔ فیصل کی آنکھوں میں پریشانی جھلکنے لگی۔ اس سلسلے میں میں کچھ نہیں کر سکتی فیصل، سفینہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ اپنی سائڈ کو تمہیں خود ہی دیکھنا ہوگا۔ فیصل نے امداد طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مگر تم مجھے کوئی اچھا سا مشورہ بھی تو دے سکتی ہو۔ ہاں کیوں نہیں، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ تو پھر دو۔ فیصل کی درخواست پر سفینہ نے اسے ایک دو قیمتی مشوروں سے نواز دیا۔ دونوں میں بہت اچھی ذہنی ہم آہنگی اور طبعی میلان پیدا ہو چکا تھا، لہٰذا اس کا مشورہ فیصل کو بہت پسند آیا۔ آئندہ روز سے فیصل نے سفینہ کے مشورے پر عمل شروع کر دیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ فرزانہ کے لیے فیصل کی محبت میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ وہ خلوص نیت سے اسے چاہتا تھا، لیکن سفینہ کی طلب بھی اس کے دل و دماغ پر اپنا تسلط جما چکی تھی، اور وہ جلد از جلد اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے گھر کی چار دیواری کے اندر دیکھنا چاہتا تھا۔ پچھلے دنوں سے جب وہ سفینہ کے بہت قریب ہوا تھا، اس کی اٹھک بیٹھک اور تال میل میں بہت زیادہ بدلاؤ آ گیا تھا۔ وہ ہر وقت آسودہ اور خوش باش دکھائی دیتا تھا۔ فرزانہ نے اس کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی کو فوری طور پر محسوس کر لیا تھا، لیکن جب اس نے سفینہ کی ہدایت کے مطابق گھر میں اداکاری شروع کی تو فرزانہ چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ ایک رات اس نے اپنی الجھن کا اظہار بھی کر دیا۔ وہ رات کو سونے کے لیے لیٹنے لگے تو فرزانہ نے پوچھا، فیصل آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں؟ نہیں، وہ بدکے ہوئے انداز میں بولا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آفس میں کوئی گڑبڑ ہے کیا؟ میرے بینک کا کوئی بھی معاملہ تم سے چھپا ہوا نہیں فرزانہ، جبھی تو میں الجھ رہی ہوں۔ وہ بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جب بینک میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو پھر آپ کو کیا ہوا ہے؟ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ فیصل نے اسی کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے۔ آپ پچھلے کچھ عرصے سے بہت خوش اور پرسکون نظر آ رہے تھے، فرزانہ نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو خوش دیکھ کر مجھے جو سکون ملتا ہے اسے میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن فرزانہ نے جملہ ادھورا چھوڑا تو فیصل نے اضطراری لہجے میں پوچھ لیا، لیکن کیا؟ لیکن 2-3 روز سے آپ بہت اداس اور بجھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں آپ کی خوشی کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ کی بندی، وہ معتدل انداز میں بولا، تمہیں وہم ہو گیا ہے۔ نہیں، میں نہ وہمی ہوں اور نہ ہی مجھے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ آپ بتانا نہ چاہیں تو الگ بات ہے، لیکن میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ ہوا نہ ہو۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ… کیا بات ہے فیصل؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فرزانہ بول اٹھی، آپ بتائیں مجھے، میں آپ کی شریک حیات ہوں۔ اسی لیے تو، فیصل جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ کیا اسی لیے تو؟ فرزانہ کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میں تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا فرزانہ، اور میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، گہری سنجیدگی سے بولی۔ اسی لیے بتائیں آخر معاملہ ہے کیا؟ وہ فرزانہ… اتنا کہہ کر فیصل نے توقف کیا، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، مجھے کچھ دنوں سے بڑی شدت سے اپنی محرومی ستانے لگی ہے۔ کون سی محرومی؟ فرزانہ الجھن زدہ انداز میں اسے تکنے لگی۔ ایک ہی تو محرومی ہے زندگی میں۔ وہ بے حد اداس ہو گیا۔ ہم دونوں کی اکلوتی محرومی۔ اوہ! فرزانہ ایک مزمحل سانس چھوڑتے ہوئے بولی، فیصل اولاد کی محرومی تو ہماری زندگی کا ایک ایسا خلا ہے جسے بھرنا میرے بس میں ہے اور نہ ہی تمہارے بس میں، لیکن ہم اس خلا کو بھرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ کیسی کوشش؟ فرزانہ نے متذبذب انداز میں استفسار کیا۔ جو کچھ ہمارے بس میں تھا وہ تو سب کر چکے،
علاج معالجہ، دم درود، ٹوٹکے اور ہر وہ ترکیب جو کسی کی بھی آزمودہ کار تھی، ہر طرف سے ناکام ہونے کے بعد ہی تو ہم چپ سادھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ جب اللہ ہی کو منظور نہیں تو ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ میں تمہاری ہر بات سے اتفاق کرتا ہوں فرزانہ، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں سمجھتا ہوں ہم نے ابھی تک ایک آپشن کو تو ٹچ ہی نہیں کیا۔ کون سا آپشن؟ فرزانہ کی حیرت میں الجھن بھی شامل ہو گئی۔ تم یہ تو مانتی ہو کہ رزق بیوی کے نصیب سے اور اولاد شوہر کے نصیب سے عطا ہوتی ہے؟ وہ گھمبیر انداز میں مستفسر ہوا۔ ہاں، میں نے ایسا سن تو رکھا ہے، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ تم بہت خوش نصیب ہو فرزانہ، وہ بڑی لگاوٹ سے بولا۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں مسلسل ترقی کی منزل کی جانب گامزن ہوں۔ تم سے شادی کے بعد میری آمدنی میں قابل فخر اضافہ ہوا ہے، لیکن میں لمحاتی توقف کر کے اس نے دزدیدہ انداز میں فرزانہ کی طرف دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن میں ایسا بد نصیب ہوں کہ تمہیں کوئی اولاد نہ دے سکا۔ آپ کن فضول باتوں کو لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ فرزانہ موضوع کو تبدیل کرتے ہوئے بولی، جب اللہ کی ہی مرضی نہیں ہے تو آپ کیوں خود کو الزام دے رہے ہیں؟ یہ معاملات آپ کے اختیار میں تھوڑی ہیں، لیکن میں ایک آپشن کو استعمال کر کے اپنی قسمت کو نئے سرے سے آزمانا چاہتا ہوں۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، اگر تم میرا ساتھ دو تو؟ آپ نے پہلے بھی کسی آپشن کا ذکر کیا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی۔ کھل کر بتائیں آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ وعدہ کرو میرا ساتھ دو گی۔ میں پچھلے 11 سال سے زندگی کے ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دے رہی ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ بتائیں کیا کرنا ہے؟ میں آپ کی خوشی کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، فیصل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ فرزانہ کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ ہاں فرزانہ، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں؟ فرزانہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں کہاں جاؤں گی فیصل؟ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ فرزانہ، تم تو میری زندگی کا اٹوٹ انگ ہو، تمہارے بغیر تو میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم ہر صورت میں میرے ساتھ رہو گی، ہر حال میں۔ اور وہ؟ فرزانہ نے شاکی نظر سے اسے دیکھا۔ میں اسے بھی اسی گھر میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ تم دونوں گہری سہیلیوں کی طرح ایک ہی چھت کے نیچے رہو گی، میں خود کو تقسیم کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ فیصل، فرزانہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ کوئی بھی عورت اپنی سوتن لانے کے لیے ہنسی خوشی شوہر کو اجازت نہیں دیتی، لیکن میں، اس کی آواز میں نمی اتر آئی، میں آپ کی خوشی کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ کٹھن کام کرنے کو تیار ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں اتر آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، فیصل، میں نے آپ سے سچی محبت کی ہے، اس لیے آپ کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی بھی مجھے دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں نے آپ کو دوسری شادی کی اجازت دیتے ہوئے کٹھن کام کے الفاظ استعمال کیے ہیں، زہر پینے کے نہیں۔ فرزانہ، تم عظیم عورت ہو، وہ ستائشی نظر سے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اولاد سے محرومی اپنی جگہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، اور ہم اس محرومی کے ساتھ گزشتہ 11 سال سے جی رہے ہیں۔ میرے ذہن میں کبھی بھولے سے بھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا، لیکن ابو کی خواہش نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ ابو کی خواہش؟ فرزانہ نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ فیصل نے اسبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ تو کیا آپ انکل کی خواہش پر دوسری شادی کر رہے ہیں؟ فرزانہ کی آنکھوں میں حد درجہ تعجب تھا۔ اور آپ نے اولاد والی بات کی ہے، وہ بات بھی درست ہے، فیصل نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ تم تو جانتی ہو نا ابو کی طبیعت کتنی خراب ہے۔ ہاں، وہ جلدی سے بولی، اللہ انکل کو شفا دے۔ یہ بات تم بھی جانتی ہو، میں بھی جانتا ہوں، اور باقی سب لوگ بھی جانتے ہیں کہ ابو اپنی زندگی کے نازک ترین لمحات سے گزر رہے ہیں، فیصل نے اذیت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان کی صحت کے حوالے سے کوئی بھی حتمی اور حوصلہ افزا بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ انہی کا اصرار بلکہ حکم ہے کہ مجھے اولاد کے لیے ان کی زندگی میں ہی دوسری شادی کر لینا چاہیے۔ اوہ، فرزانہ نے متاسفانہ انداز میں کہا، تو یہ بات ہے۔ فیصل اپنائیت بھرے انداز میں اسے اپنی منصوبہ بندی کے بارے میں بتانے لگا۔ ساری بات سننے کے بعد فرزانہ نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا، سفینہ کو آپ کب سے جانتے ہیں؟ لگ بھگ 1 سال سے۔ تو آپ دونوں کے بیچ یہ معاملہ 1 سال سے چل رہا تھا؟ کون سا معاملہ؟ فیصل نے چونکتے ہوئے انداز میں پوچھا۔
فرزانہ نے تیکھے انداز میں جواب دیا، یہی باہمی پسندیدگی والا معاملہ، اور کون سا؟ ایسی کوئی بات نہیں فرزانہ، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ ٹھیک ہے کہ میرا اکثر سفینہ والے آفس میں جانا ہوتا ہے، لیکن اس سے شادی کا خیال پچھلے چند روز سے میرے ذہن میں آیا ہے، ابو کی خواہش کے بعد سے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ سفینہ آپ سے شادی کے لیے تیار بھی ہو جائے؟ فرزانہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیا اس سلسلے میں آپ نے اس سے بات کی ہے؟ فیصل نے بتایا، وہ تیار ہے۔ اس کا مطلب ہے سارے معاملات طے پا چکے ہیں۔ فرزانہ نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے سب سے آخر میں انفارم کیا جا رہا ہے۔ فرزانہ کے الفاظ میں چبھی ہوئی شکایت کو فیصل نے فوراً محسوس کر لیا۔ ایسی بات نہیں ہے فرزانہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے ابو کی خواہش سے مجبور ہو کر سفینہ کو اس سلسلے میں ٹٹولنے کی کوشش کی تو پتہ چلا وہ مجھے پسند کرتی ہے، اور میرے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی وہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ فرزانہ کے اندر کوئی نازک سی شے بے آواز چھناکے کے ساتھ ٹوٹ کر کرچیوں کی شکل میں بکھر کر رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ نکیلی اور کٹیلی کرچیاں اس کے دل و جگر کا خون کرنے لگیں۔ اس بے نام اذیت کے آثار اس کے چہرے پر ابھر آئے تھے۔ یہ درست ہے کہ فرزانہ فیصل کو بے پناہ چاہتی تھی اور اس کی خاطر ایک لمحے میں جان دینے کو تیار بھی ہو جاتی، لیکن جان دینے اور جان کو ہلکان کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فیصل کے یہ الفاظ اس کے لیے سہانے روح تھے کہ سفینہ فیصل کو پسند کرتی تھی۔ فرزانہ تو فیصل کو اپنی پراپرٹی سمجھتی تھی، جس کی وہ بلا شرکت غیر مالک و مختار تھی۔ فیصل کو کوئی اور بھی پسند کرے، اور نہ صرف پسند کرے بلکہ اس کی بیوی بن کر گھر میں آ جائے، اس کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ پتا پانی اور دل پارا پارا ہو کر رہ جاتا ہے۔ محبت کرنے والوں کا امتحان لیتی ہے، اور قربانی دیے بغیر اس امتحان میں سرخ روئی ممکن نہیں۔ فرزانہ کے اندر قربانی کا جذبہ تو تھا، اور وہ فیصل کی خوشی کی خاطر سفینہ کو اپنی سوتن کی شکل میں قبول کرنے کو بھی تیار ہو گئی تھی، مگر ایک انسان ہونے کے ناطے وہ انسانی فطرت اور جبلت کے بھی تابع تھی۔ لیکن اس کے گوشت و پوست کے وجود میں شکست و ریخت کا عمل بھی اس معاملے کا لازمی جز تھا، جس سے وہ دامن بچا سکتی تھی، اور نہ ہی آنکھیں چرانا اس کے بس میں تھا۔ 1 ماہ کے بعد سفینہ فیصل کی دوسری بیوی کی حیثیت سے اس کے گھر میں آ گئی۔ اس سے اگلے ماہ فیصل کے والد منصور علی کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے نے ایک علیل باپ کی خواہش کو کس حد تک پورا کر دیا تھا، اس خواہش کا باقی حصہ سفینہ کو پورا کرنا تھا۔ فیصل کی اولاد کی صورت میں جب ہی منصور علی کی روح کو قرار حاصل ہو سکتا تھا۔ اس شادی کے موقع پر سفینہ کی والدہ سلطانہ نے اپنی بیٹی کے تحفظ کی خاطر اسٹامپ پر فیصل سے کئی ایک کڑی شرائط پوری کرنے کا معاہدہ بھی کروایا تھا۔ مثلاً یہ کہ فیصل سفینہ کو یہ احساس نہیں ہونے دے گا کہ وہ محض اولاد پیدا کرنے کے لیے اسے اپنے نکاح میں لایا ہے۔ فرزانہ کو بھی سفینہ کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرنا ہوگا۔ فیصل اپنی دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کے تمام تر تقاضے پورے کرنے کا پابند ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس تحریری معاہدے میں کوئی بھی ایسی بات درج نہیں تھی جو فیصل کے لیے کوئی دشواری پیدا کرتی ہو۔ وہ معقول سوچ رکھنے کے بعد ایک انصاف پسند اور صلح جو انسان تھا، لہٰذا سفینہ کی آمد کے بعد گھر میں کسی قسم کے فتنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اس سلسلے میں فرزانہ بھی فیصل کے ساتھ اپنی بساط سے بڑھ کر تعاون کر رہی تھی۔ اس نے کسی بھی مرحلے پر سفینہ کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کی سوتن بن کر گھر میں آئی ہے۔ وہ سفینہ کے ساتھ ایک سہیلی، ایک بہن جیسا برتاؤ کر رہی تھی۔ دونوں بیویوں کو ایک چھت کے نیچے خوش و خرم زندگی گزارتے دیکھ کر لوگ فیصل کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔ بعض کو تو اس آنکھوں دیکھی حقیقت پر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ یہ گویا ایک نیام میں 2 تلواریں رکھنے والا معاملہ تھا۔ لوگ فیصل اور اس کی دونوں بیویوں کے بارے میں چاہے کچھ بھی سوچیں، مگر حقیقت وہی تھی جو نظر آتی تھی۔ اس میں کسی مبالغہ آرائی اور ریاکاری کی آمیزش نہیں تھی۔ 1 سال پر لگا کر گزر گیا۔ سفینہ اور فرزانہ نے مثالی اتفاق کا مظاہرہ کر کے دنیا والوں کو حیران کر دیا تھا۔ گھر کے کاموں کو انہوں نے اس طرح بانٹ لیا تھا کہ کہیں کوئی بدنظمی یا کمی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنی اپنی باری پر فیصل کی خدمت میں بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی تھیں۔ فیصل کے حصول کے لیے انہوں نے اپنے لیے ہفتے کے 3 دن مقرر کر لیے تھے۔ ہفتے کا 7واں دن یعنی اتوار وہ تینوں ایک ساتھ ایک کمرے میں گزارتے تھے۔ ان لمحات میں فیصل ایک بیوی کا نہیں بلکہ بیک وقت دونوں کا ہوتا تھا۔ جیسے بہار کا موسم پورا سال نہیں رہتا،
اس کے بعد خزاں کی آمد بھی لازمی عمل ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی زندگی میں دکھ سکھ بھی آتے رہے ہیں، ایک فطری عمل ہے، اسے چاہے کچھ بھی نام دے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اکثر لوگ برے وقت کو خوشیوں کی کسی نظر لگ جانا سے تعبیر کرتے ہیں اور اچھے وقت کو قدرت کی مہربانی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ جو کوئی جیسا بھی سوچتا ہے یہ اس کا حق ہے۔ ان 3 افراد کی ہیپی فیملی میں اس وقت انتشار نے آنکھ کھولی جب سفینہ نے فیصل کو خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ اس خبر نے فیصل کو نہال کر دیا تھا۔ اگرچہ فرزانہ اس اطلاع پر اندر سے بوجھ سی گئی تھی، تاہم اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیصل اور سفینہ کی خوشی کو نہ صرف یہ کہ دل و جان سے قبول کیا تھا، بلکہ اس خوشی میں وہ قدم قدم پر ان کے شانہ بشانہ کھڑی بھی نظر آتی تھی۔ ہر انسان اپنی فطرت اور بشرہ تقاضوں کے سامنے بے بس ہے۔ سفینہ کے ماں بننے کے امکان نے اگر فرزانہ کو اندر سے ملول اور آزردہ کر دیا تھا تو اس میں فرزانہ کی کسی بدنیتی کو دخل نہیں تھا۔ وہ اپنی فطری محرومی اور بشرہ کمزوری کے سامنے مجبور تھی۔ سفینہ نے شادی کے بعد جاب کو خیر باد نہیں کہا تھا، لیکن اب فیصل نے اصرار کیا کہ بچے کی ولادت تک وہ اسے آفس نہیں جانے دے گا۔ سفینہ جاب چھوڑ دے یا طویل رخصت لے لے، بہرحال وہ اسے جاب پر نہیں بھیجے گا۔ فیصل کی زندگی میں جتنی بڑی خوشی نے قدم رکھا تھا، وہ اس کے استقبال اور تحفظ کی خاطر سفینہ کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچانا چاہتا تھا۔ سفینہ نے اس کی بات مانتے ہوئے آفس سے طویل رخصت لے لی تھی۔ فرزانہ ایک گھریلو عورت تھی اور دن بھر گھر میں ہی رہا کرتی تھی۔ اب سفینہ بھی دن میں اس کے ساتھ ہوتی تھی، لہٰذا انہیں پہلے سے دگنا وقت ایک ساتھ گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ 2 عورتیں جب ایک ساتھ وقت گزارتی ہیں تو سمجھو ان کے بیچ باتوں کے انبار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ان کے درمیان بھی پیدا ہو گیا۔ سفینہ کو ایک لحاظ سے فرزانہ پر سبقت حاصل ہو گئی تھی۔ جو کام پچھلے 12 سال میں فرزانہ نہیں کر پائی تھی، وہ کارنامہ سفینہ نے اپنی ازدواجی زندگی کے پہلے ہی سال میں انجام دے ڈالا تھا، لہٰذا برتری کا احساس ایک فطری امر تھا، اور اسی احساس نے سفینہ کو گفتگو میں خاصا غیر محتاط بھی بنا دیا تھا۔ وہ فرصت کے ان لمحات میں مزے لے لے کر فرزانہ کو اپنی اور فیصل کی محبت کے قصے بھی سنانے لگی تھی۔ انہی قصوں میں بیشتر واقعات فیصل سے اس کی شادی سے پہلے کے بھی تھے، جب فیصل اپنے بینک کے کام سے سفینہ کے آفس جایا کرتا تھا۔ سفینہ کی اسی قصہ گوئی نے فرزانہ کو اندر سے بے چین کر دیا۔ وہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئی۔ وہ فیصل کی خوشی کی خاطر اپنی اوقات اور بساط سے بڑھ کر قربانی دے رہی تھی، لہٰذا سفینہ کی ان غیر محتاط باتوں سے اسے تکلیف زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو ایک رات اس نے فیصل سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصل کی تقسیم کے لحاظ سے وہ فرزانہ کی رات تھی۔ فیصل، آپ کو مجھ میں کیا کمی نظر آئی تھی؟ فرزانہ نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میں سمجھا نہیں فرزانہ۔ فیصل نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا میری وفا میں کوئی کھوٹ تھا؟ فرزانہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی چلی گئی۔ میں نے کبھی آپ کا خیال رکھنے کی کوتاہی نہیں برتی۔ آپ کی ذرا ذرا سی خوشی اور چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو دنیا کی ہر شے پر مقدم جانا ہے۔ پھر اس کی آواز بھرا گئی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا فیصل؟ کیوں؟ فرزانہ، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے دوسری شادی سے پہلے ہی تمہیں بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ میں کس مقصد بلکہ کن مقاصد کی خاطر یہ قدم اٹھانے جا رہا ہوں، اور یہ سب کچھ تمہاری اجازت کے بعد ہی ہوا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اب جب کہ میری زندگی میں ایک عظیم خوشی کی آمد ہے تو تم میری دوسری شادی کی فضول باتوں کو کھول کر بیٹھ گئی ہو۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں فیصل، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ فیصل کی الجھن میں حیرت بھی شامل ہو گئی۔ اس نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں آپ کی سفینہ سے شادی کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ پھر؟ فیصل کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میرا مطلب اس شادی سے پہلے والے واقعات سے ہے۔ وہ بدستور فیصل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، شادی سے پہلے والے واقعات؟ وہ جھنجھلا کر بولا، آخر تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ میں ان دنوں کا ذکر کر رہی ہوں جب آپ صرف میرے شوہر ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے چٹانی لہجے میں بولی، آپ اپنے بینک کے کام کے سلسلے میں سفینہ کے آفس جایا کرتے تھے اور وہیں پر آپ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی۔ ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا،
یہ ساری باتیں میں تمہیں سفینہ سے شادی کرنے سے پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ ساری باتیں نہیں بلکہ ادھوری باتیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ آپ نے انڈرسٹینڈنگ کا صرف ایک پہلو مجھے دکھایا تھا۔ وہ تلخی سے مسکراتے ہوئے بولی، وہ دوسرا پہلو تو سفینہ کی زبانی پتہ چل رہا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ اکتاہٹ آمیز انداز میں بولا، جو بھی کہنا چاہ رہی ہو کھل کر کہو، یوں پہیلیاں نہ بجھواؤ۔